اصل میں یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آج کل چونکہ جنریشن بہت آزاد ہے، ماڈرن ہے، اور نوجوان چونکہ انٹرنیٹ سے زیادہ ہی جڑا ہوا ہے، بریلوی حسینی تو آفیشیل. آج کل جو آن لائن پیار ہو رہا ہے کالجز وغیرہ کے اندر، مزارات اولیاء کو پکنک پوائنٹ بنا رکھے، حاجی علی کو، ماہی شریف کو، وہاں پیچھے جا کر ملتے ہیں. پھر اس کے بعد لڑکی مسلمان ہے، لڑکا نان مسلم ہے، اس کے ساتھ وہ بھاگ رہی ہے. مسلمان لڑکا ہے، لڑکی ہندو ہے، پھر اس کو کہتے ہیں یہ لو جہاد ہے. جیسے لو جہاد ہے ویسے بھگوا لوٹری بھی ہے. لو جہاد اسلام میں کچھ ہے ہی نہیں. یقین مانیے کچھ نہیں. اگر کوئی لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کرے تو پہلی فرصت میں اسے آپ گھر سے نکالیں. ہمارے یہاں اصول یہ ہے کہ وہ دل سے اسلام قبول کرے. 6 مہینے تک دیکھا جائے گا وہ اسلام پر قائم ہے کہ نہیں، 6 مہینے تک. اس کے بعد بات آگے بڑھانے کی اجازت ہے. آج کل یہ جتنا ہے صرف اور صرف جو ہے نا، یہ ظاہری محبت ہے. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس نے فلانی ہندو لڑکی سے شادی کیا تو اسلام کے لیے کیا. بالکل نہیں کیا، معاذ اللہ، بالکل نہیں کیا. اور ایسے ہی جو بچیاں غیر مسلم لڑکوں سے چیٹ کرتی ہے، رات رات بھر بھری رہتی ہے، ماں باپ کو چکما دے کے ٹیوشن کلاس جا رہی ہوں، مہندی کلاس جا رہی ہوں، سہیلی کا فون آیا تھا، ہوم ورک کرنے جا رہی ہوں. یہ سب زیادہ مت کرو بچیوں، خدا کے لیے، خدا کے لیے. وہ تمہارا استعمال کرنے کے بعد اس حالت میں لائیں گے کہ بعد میں تم کہیں کی نہیں رہو گی، علماء تمہارا جنازہ نہیں پڑھائیں گے. اس سے بڑھ کر یہ کہ تم اپنے سچے معبود کو ناراض کر رہی ہو، اپنے رب کریم کو ناراض کر رہی ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. خدا کی قسم، مسلمانوں اپنی بچیوں پر دھیان دو. وہ کون سے ویب سائٹ پر جاتی ہے، کس سے چیٹ کرتی ہے، کس طرح کی بات کرتی ہے. پہلی بات، تمہیں ضرورت ہی کیا ہے تمہاری بچی کو 50,000 کا فون دلانے کی؟ وہ کوئی فیکٹری چلاتی ہے؟ وہ کوئی بہت بڑی ہوٹل چلا رہی ہے؟ کیا ہے؟ بالکل سادہ فون دیجیے ضرورت کے لیے. وہ بھی آپ نے ضروری دنیاوی تعلیم دلا دی تو زیادہ دنیاوی تعلیم پر فوکس مت کرو. بریلوی حسینی دینی آفیشیل. تعلیم ضروری ہے تاکہ اس بچی کو پتا چلے میں کس دین سے ہوں، میرے دین کے اندر کیسی بزرگ ہستیاں گزری ہے. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کہ جب وصال فرماتی ہے تو فرمایا میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں نکالنا کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے. اللہ اکبر کبیرہ. جن کے پردے کا یہ عالم ہو ان کی ماننے والیاں آج چیٹ کر رہی ہے اسنیپ پر، انسٹا پر، اور غیر مسلم لڑکوں کو ڈیٹ کر رہی ہے، اویو کی زینت بن رہی ہے. اللہ کے لیے میں تم سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اسلام کی بدنامی کا سبب مت بنو. اگر تمہاری بہن بیٹیاں ایسی ہوں ان پر پابندی بٹھائیے. اور مسلم لڑکے بھی کسی بھی ادر کاسٹ کے اندر اس طرح کا معاملہ نہ کرے. آپ جوان ہو گئے، نکاح کی خواہش ہے، ماں باپ کے سامنے اپنی بات رکھیے. اور تم لوگ بھی خدا کے لیے اپنی اولاد کی شادی جلد سے جلد کرو. یہ دنیا بھر کی جو رسمیں گھسیڑ رکھے ہو جس سے بچے بوڑھے ہو رہے ہیں، شادی نہیں ہو پا رہی ہے، یہ رسمیں اسلام کے اندر نہیں ہے. ذرا ایک بات میں بتا کر اپنی بات ختم کروں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں زمین پر سو گئے. اللہ کے نبی آئے. آپ نے کیا کیا معلوم؟ ایسے لات ماری، فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ. ابو تراب کا معنی مٹی کا باپ نہیں ہوتا، مٹی والا ہوتا. ابو کے معنی والا بھی ہوتا. ابو بکر پہل کرنے والا، ابو ہریرہ بلی والا. ابو کا معنی ہمیشہ باپ نہیں ہوتا. خیر یہ بتانا مقصد نہیں ہے. حضرت علی اٹھے، سرکار مسجد نبوی میں لے کر آتے اور بتایا اتنا اتنا مہر ہے، فاطمہ سے تمہارا نکاح ہوگا. کوئی تام، کوئی جھام، رجگا، گلگلے، ہلدی، مہندی، دیپری، بارات، سیریمنی، بہت بڑا بینکوٹ ہال، اس میں رنگ پہنانا، شادی سے پہلے منگنی. منگنی کا کی ٹنگنی ہے، یہ دونوں طرف کے لوگ ٹنگ جاتے ہیں. بریلوی حسینی آفیشیل. ہے ہی نہیں اسلام میں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی سے نکاح پڑھوا دیا. بتاؤ بہترین مثال ہے کہ نبی علیہ السلام جو کائنات کے مالک و مختار ہے، وہ اگر اس طرح کی رسمیں اسلام میں ہوتی تو سرکار کتنے اہتمام سے کرتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے نکاح کو آسان کیا، زنا کو مشکل. سرکار کا فرمان ہے میں نے نکاح کو آسان کیا، زنا کو مشکل. لیکن آج الٹا ہو گیا، زنا آسان ہے، 200-300 روپے میں زنا ہو جا رہا، 1000-1200 میں وہ ہو جا رہا. آسان ہو گیا لیکن نکاح مشکل ہو گیا. 10-20 لاکھ 50 لاکھ چاہیے. اللہ کے لیے ان بری رسموں کو ختم کرو. اگر اہل بیت والے ہو، رسول اللہ والے ہو، نکاح کو آسان کرو.
सादगी से करो, ताकि बेटी वाले को भी तकलीफ ना हो, आपको भी तकलीफ ना हो। ब्याज बट्टे से पैसे लेकर, यहाँ वहां से पैसे लेकर बाद में गाड़ी कमाई ब्याज खोरों को चुकाते चुकाते कमर टूट जाती है, लोगों के घर बिक गए हैं। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ। खुदा के लिए बच्चे जब जवान हो जाए उनका निकाह करवा दो, और बच्चों अपने ऊपर लगाम रखो। मुल्क के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं। खुदा के लिए तुम्हारा कोई गलत अमल पूरी मुस्लिम कौम के ऊपर मुसीबत आ सकती है, इसलिए मैं कम बोल रहा हूँ, आप ज्यादा समझिए। अपने हिसाब किताब में रहो, अपने दीन पर रहो, और दीन में जो बिदअतें घुसी है उससे दूर रहो। जो सुन्नत है उस पर अमल करो, जो अहलुल बैत का रास्ता है उस पर अमल करो।